اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ جب تم پلٹ کر مدینہ واپس جاؤ گے تو یہ منافقین طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، تو تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 9ویں تراویح کی نماز ادا کی۔ آج کی تراویح میں سورہ توبہ کا باقی حصہ 94 سے لے کر 129 آیات تک تلاوت کیا گیا، سورہ یونس مکمل تلاوت کی گئی اور سورہ ہود کے پہلے 4 رکوع یعنی 49 آیات بھی تلاوت کی گئی۔ سورہ توبہ 94 سے 129 آیات تک میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے اور غزوہ تبوک کے حوالے سے منافقین کے بارے میں تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔ غزوہ تبوک کی وجہ سے مدینے کے لوگ 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 4 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ مخلص صادقین تھے جن کو شروع میں کچھ حالات کی وجہ سے تذبذب ہوا، لیکن پھر وہ تبوک جانے پر تیار ہو گئے اور انہوں نے جان و مال کی بے انتہا قربانیاں دیں۔ مخلصین کا دوسرا گروہ جو سستی کا شکار ہو گئے، ان میں 10 افراد تھے جو کہ تبوک نہیں جا سکے، اور تیسرے وہ لوگ جو کہ معذور تھے بیماری کی وجہ سے یا سواری نہ ہونے کی وجہ سے، اور چوتھے لوگ منافقین۔ مخلصین صادقین کا ذکر تو کل ہو چکا، آج مخلصین کی دوسری قسم کا ذکر ہے جو کہ سست روی کا شکار ہو گئے۔ تقریباً 82 افراد جو کہ لڑنے کے قابل تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک نہ جا سکے۔ ان میں سے 10 لوگ سچے مسلمان تھے۔ ابو لبابہ اور ان کے 6 افراد، ان کے 6 ساتھی، جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو ان 7 افراد نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں پلرز سے باندھ لیا۔ جس ستون سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا، وہ پلر آج بھی ستون لبابہ کے نام سے موجود ہے۔ ان کا اپنے آپ کو پلر سے باندھنا گویا اس بات کا علل اعلان اعتراف تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور گناہ کبیرہ ہو گیا، اب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ان 7 افراد کو معاف کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ 3 اور مخلص صحابہ تھے جو کہ صرف سست کی بنا پر غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول علیہ السلام اور مجاہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نہ جا سکے تھے۔ ان 3 افراد میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ کعب بن مالک جوان تھے اور انہوں نے اپنی حکایت پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی، جسے بخاری نے نوٹ کیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں تندرست تھا، جوان تھا، لیکن کاروباری مصروفیات تھیں، میرے پاس انتہائی تیز رفتار سواری تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ قافلہ کوئی دور چلا جائے، میں اپنی سواری کو تیز دوڑاتا ہوا ان سے جا کر مل لوں گا، لیکن میں ٹالتا رہا، وقت نکلتا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے واپس آنے کا وقت آ گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے جو 3 افراد تھے، باقی 2 تو بوڑھے تھے اور میں جوان تھا، ہم میں سے 2 افراد جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ہم تینوں کی نہ جانے کی وجوہات یہ تھیں کہ ہم میں سے ایک تو کاروباری مصروفیات کی بنا پر نہ جا سکا، اور 2 افراد کے رشتہ دار بہت دور و عرض سے آئے ہوئے تھے، گویا کہ ان کی فیملی کمبائن ہوئی تھی اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہ رہے تھے، اس لیے باقی 2 افراد غزوہ تبوک میں نہ جا سکے۔ واپس آنے کے بعد جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی، لوگ آتے گئے اور اپنے اپنے عذر بتاتے گئے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے اور ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ جب یہ 3 افراد آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں جسے ہم ایکسکیوز کے طور پر پیش کر سکیں، تو اللہ کے رسول نے ان تینوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے سچ کہا۔ پھر ان تینوں افراد کے سوشل بائیکاٹ کا حکم کر دیا گیا کہ کوئی ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے اور ان سے کوئی بات چیت نہ کی جائے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں تو جوان تھا، میں مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتا، بازاروں میں بھی گھومتا، لیکن باقی 2 لوگ بوڑھے تھے، وہ مایوس اور پریشان ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔
میں بازاروں میں گھومتا تو لوگ مجھ سے بات چیت نہ کرتے، میں مسجد میں آتا تو اللہ کے رسول مجھ سے کلام نہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں ان کو دیکھتا تو آپ مجھے نہ دیکھتے، اور جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو مجھے دیکھ رہے ہوتے، اور جو ہی میں سلام پھیرتا تو آپ اپنی نظریں مجھ سے ہٹا لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا، لوگ مجھ سے بات چیت نہیں کر رہے تھے، تو میں اپنے بچپن کے دوست ابو قتادہ کے فارم میں گیا اور انہیں سلام کیا۔ ابو قتادہ نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا کہ ابو قتادہ بتاؤ کہ کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس دوران شاہ غسان جو کہ رومن امپائر کے تحت تھا، خط آ گیا اور کہا کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تم ہمارے ہاں چلے آؤ، ہم تمہیں بڑے مرتبے دیں گے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد انہوں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا اور قاصد سے کہا کہ اپنے بادشاہ شاہ غسان کو جا کے بتا دو کہ کعب بن مالک کا یہ جواب ہے۔ 40 دن تک مسلسل سوشل بائیکاٹ چلتا رہا، اور 40ویں دن حکم دے دیا گیا کہ یہ تینوں افراد اپنی بیویوں کو اپنے سے الگ کر دیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھوایا کہ حضور کیا بیویوں کو طلاق دے دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں دو، لیکن انہیں اپنے آپ سے الگ کر دو اور انہیں اپنے میکے بھجوا دو۔ 50 دن تک یہ مسلسل سوشل بائیکاٹ رہا، لیکن واقعات میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ جس میں کسی نے سوشل بائیکاٹ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو۔ کسی نے اپنے امیر کے حکم کی اطاعت نہ کی ہو، ایسا نہیں ہوا، اور بالکل مکمل 100% بائیکاٹ ہوا۔ اس سے اس اسلامی معاشرے میں صحابہ کی تربیت، اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت اور ہر بات کو من و آن تسلیم کرنے کی اسپرٹ کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ تینوں صحابی بھی ثابت قدم رہے۔ پھر ان کی معافی کا اعلان ہوا۔ جب معافی کے بارے میں آیات سورہ توبہ میں نازل ہوئیں تو سیدہ عائشہ نے حضور سے فرمایا کہ یہ تہجد کا وقت تھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ لوگ پریشان ہیں، انہیں ابھی اطلاع کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، فجر کی نماز کے بعد ہم انہیں اطلاع کریں گے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ ان 3 افراد کی معافی کا حکم آ گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد صحابہ دوڑے۔ ابو بکر اور عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مقابلہ ہوا کہ کون پہلے یہ خبر ان کو سناتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے چھوٹے تھے، وہ دوڑ میں آگے نکل گئے، تو ابو بکر نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی زور سے آواز لگا کر ان 3 افراد کو خبر دے دی کہ انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق اطلاع پہنچانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے۔ یہ تو معاملہ ان صادق المومنین مسلمین کا تھا جو اپنی سستی کی بنا پر نہیں جا سکے تھے، اور انہیں معاف کر دیا گیا، اور ان کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور قیامت تک مسلمان اسے پڑھتے رہیں گے۔ اس سے ان صحابہ کی معافی، ان کی توبۃ النصوح کا ذکر ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو، جو لوگ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کا ذکر اچھے لوگوں میں باقی رکھتا ہے۔ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی جو بیمار تھے، جو معذور تھے، جن کے پاس سواری نہیں تھی، ان کو بھی ایکسکیوز دے دیا گیا، اور انہیں بھی گویا کہ یہ مرتبہ دیا گیا کہ وہ جنگ تبوک میں ان کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے سفر سے واپسی میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ نہیں آئے اور صادق کے دل تھے اور آنا چاہتے تھے، وہ ہر وادی میں تمہارے ساتھ تھے، انہیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ تمہیں یہاں غزوہ تبوک کے سفر میں اجر ملا۔ چوتھی کیٹیگری منافقین کی تھی۔ یہ پکے منافق تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے ایکسکیوزز دیے، اور ان کو دنیا میں کوئی سزا نہیں دی گئی، اور ان کو آخرت میں سخت سزا کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ابو عامر راہب کے کہنے پر مسجد زرار بنائی تاکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں۔ اس وقت مدینہ میں 2 ہی مساجد تھیں، مسجد نبوی اور مسجد قباء۔ یہ تیسری مسجد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور ان کے مقاصد یہ تھے کہ مسلمانوں میں سازشیں کی جائیں، انہیں آپس میں لڑایا جائے، اور ان پیٹھ میں ان کے پیچھے سے چھرا گھونپا جائے۔
جب نبی علیہ السلام اور صحابہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ مسجد بنانے والوں کے ارادے صحیح نہیں ہیں، اسے جلوا دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی اور کچھ اور صحابہ کو ان کے ساتھ بھجوا کر مسجد ضرار کو اپنے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی جلوا دیا۔ سورہ توبہ کی اگلی آیت 111 میں اللہ تعالیٰ نے ایک کاروبار کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے مومن ہیں جو ہم سے بزنس کرتے ہیں اور ہم ان سے بزنس کرتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کچھ وہ لوگ ہیں جن کی جانوں کو، مومنین کی جانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور یہ بڑا اچھا بزنس کیا ہے، اس سے بہتر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ فاستبشروا ببیعکم، تو اپنی اس تجارت میں انہیں خوشخبری سنا دو جن لوگوں نے اپنی جان کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے جنت کو خریدا ہے، ان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ کیا خصوصیات ہیں وہ بھی اگلی آیت نے بتا دیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، الراکعون الساجدون، اور یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، العامرون بالمعروف، نیک کاموں کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے ہیں، والمحافظون لحدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں۔ وہ یہ بتایا گیا کہ اگر تم یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لو گے تو ان خصوصیات کا پیدا کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تم نے اپنی جانوں کے بدلے جنت کو خرید لیا ہے۔ سورہ توبہ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تمام کے تمام مسلمان دین کا بہت گہرا علم حاصل کریں، دین میں توقع حاصل کریں۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ کسی بستی میں سے کچھ اہل ایمان نکلتے اور نکل کر دین کا گہرا علم حاصل کرتے اور واپس پہنچ کر اپنے بستی والوں کو دین سکھاتے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ ان کا ایمان بڑھتا اور علم سے نفاق کا مرض بھی کم ہوتا ہے۔ قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نفاق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سورہ غزوہ تبوک، سورہ توبہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، دیکھو تمہارے پاس اللہ کے ایک رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تمہارا نقصان میں پڑنا انہیں شاق گزرتا ہے، تمہاری فلاح کے وہ حریص ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ اس پر سورہ توبہ ختم ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حج سے متعلق بیان کی، غزوہ تبوک کا تفصیلی ذکر کیا، اور منافقین کا بھی بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور مکہ کے بھی آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 98 میں یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام بھی یونس ہے۔ اس میں مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ موسیٰ، نوح اور یونس علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے۔ اس صورت میں 4 چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ ایک تو عقیدہ توحید و آخرت، کہ ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے کردار میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ تیسرا قرآن کا معجزہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور چوتھا حق و باطل کی مارکہ آرائی کا بھی ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں اور آفاق و انفس کی مثالیں دے کر بھی بات کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت جب انسان کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ بے بسی کی تصویر بن کر مجبور و لاچار ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی کشتی میں سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کی کشتی بیچ منجدھار کے پھنس جاتی ہے اور آنکھوں کے سامنے موت کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا،
ساحل پہ جانے کے تمام راستے مفقود اور امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت پکے سے پکا مشرک بھی اپنے تمام بتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو خشکی پر پہنچ کر وہ دوبارہ اپنے معبود کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے وقت وہ ایک جھڑپ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت سمجھایا کہ اکرمہ تمہارے ساتھ تعداد کم ہے، مقابلے پہ نہ آؤ، مارے جاؤ گے۔ وہ نہ مانے، لڑائی ہوئی، لیکن جب اکرمہ کے کچھ ساتھی قتل ہو گئے تو وہ سمجھ گئے کہ جیتنے کا امکان نہیں ہے، تو وہ فرار ہو گئے، اور فرار ہونے کے بعد وہ مکہ سے نکلے اور ساحل سمندر پر پہنچ کر کشتی میں سوار ہو کر انہوں نے کہیں اور جانے کا عزم کیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے تو کشتی طوفان کی زد میں آ گئی۔ طوفان کی زد میں آ گئی تو مسافروں نے دعائیں کرنا شروع کی، تو ملاح نے مسافروں سے کہا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، کیونکہ جب بھی ہماری کشتی اس طرح بھنور میں پھنستی ہے تو ہم صرف ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکال لیتے ہیں۔ اس بات نے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلک کیا، اور ان کی عقل سلیم نے فیصلہ کر دیا کہ اگر پانی میں مشکل کے وقت ایک اللہ کو پکارنا چاہیے تو خشکی پر بھی پھر ایک ہی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ ان کی اہلیہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اپنے شوہر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پناہ بھی لے لی۔ اب واپس پہنچے تو ان کی بیوی ان کو لے کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، بہت خوش ہوئے، اور بعد میں باقی ساری عمر حضرت اکرمہ نے جہاد میں گزار دی، اور بالآخر یرموک کے میدان میں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے۔ سورہ یونس کی آیات نمبر 31 سے 35 تک اللہ تعالیٰ نے سوالات کے انداز میں مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا ہے۔ کہا ہے کہ ان مشرکین سے پوچھو کہ آسمان سے بھلا کون رزق دیتا ہے؟ تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں کس نے دی ہیں؟ کون بے جان کو جاندار میں سے پیدا کرتا ہے؟ اور تمہارے شریکوں میں سے بھلا بتاؤ تخلیق کی ابتدا کس نے کی، اور تخلیق کا اعادہ کون کرے گا؟ اور کون سا ایسا تمہارا معبود ہے جو تمہیں حق کی جانب رہنمائی کرتا ہے؟ ظاہر ہے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب جواب نہیں ہے تو تم غور کیوں نہیں کرتے، اور ہمارے اس بندے کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا گیا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جبکہ بعض مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو انسان کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے لکھ لیا ہے، اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ یا تو کوئی اور قرآن لے آؤ، نعوذ باللہ کوئی اور کتاب لکھ لو، یا پھر اس کتاب میں کچھ تبدیلیاں کر لو۔ یہ بہت ریجڈ ہے، بہت سخت مطالبات ہیں، کچھ باتیں ہماری اس میں لکھ لو، کچھ ہماری مان لو، کچھ اپنی منوا لو، کمپرومائز ہو جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے خود اسے نہیں لکھا، یہ تو اللہ کی جانب سے مجھ پر نازل ہوتی ہے، اور اگر میں اس میں کوئی تبدیلی کروں گا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور دیکھو میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، بھلا اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں ایسا قرآن نہیں سنایا، اور اب اس لیے سنا رہا ہوں کہ مجھ پر نازل ہوا ہے، میں نے خود اسے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اہل کتاب سے مخاطب کر کہا جا رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، نہ بنا سکو تو پھر میری بات مان لو۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن تو عظیم کتاب ہے، یہ قرآن تو شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ تو دل کی بیماریوں کا علاج ہے اور ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو تمہیں اس بات پہ خوشیاں منانی چاہیے کہ جو چیزیں تم جمع کرتے ہو ان سے بہتر یہ قرآن ہے، یعنی تمہارے خزانے جو تم جمع کرتے ہو یہ ان خزانوں سے بہتر ہے۔
اس کے بعد ایمان افروز واقعات کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ ان دونوں انبیاء کی طویل جد و جہد، قوم کی ہٹ دھرمی اور پھر اللہ کی پکڑ کا ذکر کیا گیا۔ نوح علیہ السلام طویل جد و جہد کے آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی آیات سنا کر اے لوگو تمہیں بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو تم اپنے تمام شریکوں کو اپنے ساتھ ملا کر میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو اور مجھے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کر لو، بھلا دیکھیں کہ تمہاری تدبیر کہاں تک کامیاب ہوتی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر میں سچا ہوا اور انشاءاللہ ہوں تو میرے خلاف تمہاری تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس پر قوم تو تکذیب پر اڑی رہی اور نتیجتاً ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بھی بہت طویل بیان کیا گیا اور اس میں 3 اہم باتیں بیان کی گئیں۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوان تھے، تو معلوم ہوا کہ نوجوان ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ آگے بڑھ کر دعوت کو قبول کرتے ہیں، یہ کسی بھی انقلابی تحریک کا ہراول دستہ ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بھی مسلمان ہی جمع تھے جو کہ نوجوان تھے، نوجوان ہی پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے کے بعد اس کے جسم کو باقی رکھا تاکہ وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو عبرت دکھاتا رہے، عبرت کا سامان ہو قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تو اس کے جسم کو عبرت کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان ایسے محسوس کر لو جہاں تم باجماعت نماز ادا کیا کرو، گویا انہیں باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر نماز فرض تھی، پہلے پڑھا کرتے تھے لیکن چھوڑ دی، تو انہیں دوبارہ کہا گیا کہ کچھ مکانات مخصوص کر لو اور وہاں جمع ہو کر نماز کو باجماعت ادا کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی طویل جدوجہد کے بعد مایوسی کے عالم میں فرعون کے بارے میں بد دعا کی اور ان کی دعا کو قبول کیا گیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو بھی پانی میں غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بارش کے پانی میں غرق ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے پانی میں غرق ہوئی۔ نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصوں سے جو باتیں ذہن نشین کروانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اے مکہ والوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جو طرز عمل تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے، اس سے ملتا جلتا طرز عمل تم سے پہلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ اختیار کیا تھا، تو جو انجام ان قوموں کا ہوا ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو جائے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں مسلمان طاقت میں آ جائیں، ان کا غلبہ ہو جائے اور تم کمزور اور محکوم ہو جاؤ۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ آخری لمحے پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے آخری لمحے پر توبہ کی تھی لیکن وہ قبول نہیں کی گئی۔ اور چوتھی بات صحابہ کو تسلی دی گئی کہ محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی یقیناً مدد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا ذکر کیا۔ یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا کی قوم کے جانب مبعوث کیے گئے، انہوں نے قوم کو دعوت دی، قوم نہ مانی اور کہا کہ اگر تم نہ مانے تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ان کے شہر کو چھوڑ کے چلے گئے، اور جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو پوری کی پوری قوم ایک میدان میں آ گئی، انہوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے ایک ایکسیپشن ٹو دی رول کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب کے آثار نمودار ہوتے ہیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، عذاب آ جاتا ہے، سوائے قوم یونس کے کہ چونکہ ان کے نبی ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے وقت سے پہلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ سورہ یونس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ باتیں کہلوائی ہیں. کہا کہ اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، یعنی یہ تو نشانیاں ہیں، تم بصیرت کی آنکھ سے دیکھو تو تم میں اللہ تعالیٰ پہ یقین آ جائے گا. اور اے نبی کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی کرنے والا نہیں ہوں. یعنی کوئی کمپرومائز تم سے نہیں ہوگا، جن کی بندگی تم کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کروں گا. پھر یہ کہا کہ مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ میں یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین اسلام پر قائم کروں اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں. اور پھر دعوت اور صبر کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس حوالے سے نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں پر سورہ یونس ختم ہوئی. سورہ یونس میں ایمانیات ثلاثہ کا بنیادی عقائد کا ذکر ہے. اس میں نوح، موسیٰ اور یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا نصیحت کے طور میں، اور زبان محمد سے فیصلہ کن بات صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہلوائی گئی کہ دعوت حق پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس کے بعد سورہ ہود کے پہلے 4 رکوع 49 آیات تلاوت کی گئیں. یہ مکی صورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو کفار دعوت حق کو کچلنا چاہ رہے تھے، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلسل تنبیہات آ رہی تھی کہ اگر مکہ کے کفار نے دعوت کو قبول نہ کیا تو ان پہ عذاب آ جائے گا. تو حضور کو یہ خطرہ تھا علیہ السلام کہ کہیں یہ دعوت مہلت ختم نہ ہو جائے اور ان پر عذاب نہ آ جائے. اس وجہ سے آپ پریشان تھے، اور آپ پریشانی میں آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تھے. سورہ ہود کے مباحث بھی سورہ یونس کی طرح ہیں. فرق یہ ہے کہ یہاں پر دعوت مختصر ہے، دلائل کم اور واضح و نصیحت زیادہ ہے، اور تنبیہ مفصل اور پرزور انداز میں کی گئی ہے. خبردار کرنے کے لیے قوموں کے قصے بتائے گئے، اور ان قصوں میں نمایاں بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معاملہ چکانے پر آتے ہیں تو کوئی رعایت نہیں کی جاتی. سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ جس سے انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات، تمام ذی روح فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو 2 طرح سے آزماتا ہے، یا تو نعمتوں کی بارش کر کے یا نعمتوں سے محروم کر کے. بندہ مومن نعمتیں پا کر اتراتا نہیں بلکہ شکر ادا کرتا ہے، اور محرومی کی حالت میں شکوہ نہیں کرتا بلکہ صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے. اور بندے کی یعنی بندہ مومن کی یہ دونوں حالتیں باعث خیر ہیں. دوسری جانب اللہ کی یاد سے غافل بندے جب ان پر فراغی اور نعمتیں آتی ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو پریشان اور مایوس ہو جاتے ہیں. تو ان 2 رویوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میرا کلام اور میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بدنصیب لوگ تو انہیں شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اگر انہیں شک ہے تو پھر وہ قرآن جیسی 10 صورتیں بنا لائیں اور اللہ کے سوا اپنے تمام معبودوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لیں. اور اگر وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایسے معبودوں کا کیا فائدہ جو تمہاری مدد نہ کر سکیں؟ تو ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے کیا. ان کے سرداروں کے اعتراضات، ان کے بیانات، سرداروں کو یہ کہنا کہ تمہاری محفل میں ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، اگر یہ نہ ہوں گے تو ہم آ جائیں گے، تمہاری بات سنیں گے. اہل ایمان کی غربت کا گویا کا ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی استقامت کا بھی تفصیل سے ذکر کیا. بالآخر جب قوم تکذیب پر اڑی رہی تو نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کشتی بناؤ، اور انہوں نے کشتی بنانا شروع کی. جب وہ کشتی بناتے تو کفار ان کے پاس سے گزرتے، ان کا مذاق اڑاتے کہ کشتی بنائی جا رہی ہے، بھلا خشکی پہ کبھی کشتی چلا کرتی ہے؟
جب مذاق اڑاتے تو نوح علیہ السلام جواباً کہتے کہ ایک دن آئے گا کہ تم خود مذاق بن جاؤ گے۔ اور جب وہ وقت آیا، اللہ کے فیصلے کے مطابق آسمان سے زبردست بارش ہوئی، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مومنین کو اور منتخب جانوروں کو اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی زندہ بچے جو کہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ زندہ نہیں بچے، اور ہلاک ہونے والوں میں ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی شامل تھا۔ بیٹے سے تو انہوں نے آخر وقت تک مکالمہ کیا، اس سے کہا کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اگر تم سوار نہ ہوئے تو نہیں بچ سکو گے، لیکن بیٹے نے جواب دیا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی مجھے بچا لے گی پانی سے۔ تو فرمایا کہ آج پانی سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، اور اس مکالمے کے دوران ایک لہر آئی اور ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔ باقی کفار بھی اس طغیانی میں ڈوب گئے۔ بالآخر اہل ایمان کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا کہ تھم جا، بارش رک گئی، اور زمین سے کہا کہ پانی نگل لے، زمین نے پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کا ذکر کیا، کہا کہ ان نبنی من اہلی، اے اللہ یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، گویا کہ اس کی بخشش کی دعا کی، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیری فیملی میں سے نہیں، تیرے خاندان میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے تو اعمال صحیح نہیں، وہ تو عمل غیر صالح تھا۔ نوح نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر جھکا دیا علیہ السلام، اور اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آخرت میں نجات خونی رشتوں کے بنیاد پر نہیں ہوگی۔ کوئی کسی نبی کا بیٹا ہو لیکن عمل صالح نہ ہو تو نہیں بچ سکتا، بلکہ آخرت میں نجات تو انسان کے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی۔ اسی بنا پر احادیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر اپنے قریب ترین عزیزوں کو جمع کر کے فرمایا۔ ایک مرتبہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صفیہ اور فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نام لے کر فرمایا کہ دنیا میں جو لینا ہے مجھ سے لے لو، دے سکوں گا تو دے دوں گا، لیکن آخرت میں میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، آخرت میں صرف تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے۔ یہ بنیادی اصول ہے جو کہ ہم میں سے ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اپنا ایمان اور ہمارے اپنے اعمال صالح ہی ہمیں آخرت میں نجات دلا سکیں گے۔ کوئی رشتہ داری یا کسی کا قرب ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ یہاں پر آج کی منزل ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔